نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اور اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے سید اجویر کے اسلوب دعوت دین کی عصری ضرورت۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ یہ آیا کریمہ دعوت دین کے معیار اور اسلوب کو متعین کرتی ہے۔ ہر مفسر، محدث، فقیہ، مفتی و عالم کی دعوت سراسر حکمت اور موعظۃ الحسنہ پر مشتمل ہونی چاہیے، تبھی وہ دعوت دین بنے گی۔ اس آیہ کریمہ میں یہ کلمات ادعو الی سبیل ربک دعوت کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ دین کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور جملہ انبیاء علیہ السلام بھی لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے اور اس کی طرف بلانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تمام اہل علم اور پوری امت کو دعوت الی الخیر اور یدعون الی الخیر کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ اب اس دعوت الی الخیر کو بپا کرنے کے لیے مختلف طریقے باری تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جن میں ایک طریق حکمت ہے۔ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعے انسانی احوال کو معلوم کر کے اس کے مطابق حسب حال کلام کیا جائے، جو وقت اور موقع کے عین مطابق ہو۔ وہ کلام اپنے سننے والوں پر بوجھ نہ ہو، جبکہ دوسرے طریقے کو الموعظۃ الحسنہ کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس دعوت الی الخیر میں سامع کے لیے، سننے والے کے لیے خیر و بلائی کی بات کو اس طرح کہا جائے کہ اس کا دل اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور وہ دعوت اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، اور وہ تمام تر شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والی دعوت ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآنی دعوت کا اسلوب سب سے زیادہ مستحکم اور مستند طریق سے ہمیں عرفاء اور اولیاء کے ہاں ملتا ہے۔ وہ قرآن کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی اطلاقات سے بھی آگاہ ہو کر دعوت دین کا فریضہ اپنے اپنے زمانے میں سر انجام دیتے رہے ہیں، اور جتنے نتائج ان کی دعوت کے اسلوب نے بپا کیے ہیں اور پیدا کیے ہیں، اس کی مثال کسی اور طبقے میں
इतनी ज़्यादा नतीजा खेज दिखाई नहीं देती। बर सग़ीर पाक व हिंद में दावत दीन की जितनी भी काविशें हुई हैं, उसमें सैयद अजवेर अपने असलूब दावत दीन में एक मुनफरिद अंदाज रखते हैं। आपकी मनकूल और मुतवातर दावत दीन में आपकी किताब कशफुल महजूब आज भी दायान इस्लाम को आपके असलूब दावत दीन से मुसलसल फैज़याब कर रही है। हम आपके असलूब दावत दीन को आपकी किताब ही से अखज़ करते हैं। हर दावत दीन का मरकज़ो महवर अल्लाह की ज़ात अक़दस है और अल्लाह की मशीयत को हकीकी तौर पर जानने के लिए अमली मरकज़ हदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमाना है। हर दाई अपनी दावत में सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना का इजहार करता है। सैयद अजवेर इस हवाले से बयान करते हैं, है हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बारगाह से अपनी रहमतें अता फरमा, हमें राय रास्त की तौफीक अता फरमा। हर हम्दो सना तेरे लिए है, तूने ही बंदों पर अपनी बादशाहत के असरार खोले हैं, तूने ही अपने असफिया पर अपनी खशियत व जबरूत के राज मुनकशिफ किए हैं और अपनी शमशीरे अजमत व जलाल से अपने महबूबों को अपनी ज़ात में फना का मकाम अता किया है और अफा को अपनी विसाल की चाशनी, अपनी मुलाकात की चाशनी तूने ही अता की है। तू ही अपनी बेनियाजी और किबरियाई के अनवार से मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करता है और अपने पाक नामों की महक और खुशबू से तू ही उनको अपनी मार्फत के जाम पिलाता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपकी आलो असहाब पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद दावत दीन के लिए इस्तिहाज़ा की अहमियत को सैयद अजवेर उजागर करते हैं। हर दाई को चाहिए अपनी दावत के बाब में कुरान हकीम की इस आया करीमा पर अमल करे। फ़ैज़ा क़राअतल कुराना फ़स्तइज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान करीम पढ़ो तो शैतान मरदूद की फरेबकारियों से अल्लाह की पनाह मांगा करो। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, क़िराअत कुरान के लिए इस्तिआज़ा फ़र्ज़ व वाजिब है, तो दावत दीन के लिए भी इस्तिआज़ा ज़रूरी और लाजमी है, ताकि दावत दीन अपने सुनने वालों में मुअस्सर हो जाए और दावत दीन ले वजहिल्लाह हो जाए और ये दावत सरासर इखलास लिद्दीन की हामिल हो जाए और दुनियावी अगराज़ो मकासद से पाक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को इस्तिआज़ा, इस्तिखारा और इस्तिगासा की तालीम दिया करते और अपने हर अमल को वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह के सुपुर्द करने की तलकीन किया करते, ताकि वो अमल हर किस्म की आफतों और मुसीबतों से महफूज रहे और उस अमल में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए। और इस अमर में सैयद अजवेर ये राज बयान करते हैं कि तमाम कामों की खैर व भलाई सिर्फ और सिर्फ कसबो तदबीर पर ही मौकूफ नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हक ताला की रजा और मशीयत पर भी मौकूफ होती है। नेको बद, खैर व शर उसी की जानब से मुकद्दर होते हैं और बंदे को बजुज तस्लीम और रजा के कोई चारा नहीं। इसलिए ला महला बंदा अपने तमाम काम उसके सुपुर्द करके उसी की मदद व नुसरत चाहता है, ताकि वो तमाम आमाल, अफ़आल और अहवाल में नफ्स की शरारतों और शैतान की दखल अंदाजियों से महफूज रहे और उसके तमाम तर अमूर और काम खैरो खूबी और रास्त रवी से सरंजाम पाएं। इसलिए बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अम्र खैर में और दावत दीन के हर काम में अल्लाह की मदद व नुसरत मुख्तलिफ तरीक से तलब करे, ताकि हर किस्म के खुसरान व नुकसान और खलल व आफत से महफूज रहे। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, दावत दीन के हवाले से दूसरा असूल
सैयद अजवेर हमें ये देते हैं कि दावत दीन नफसानी अगराज से और मादी मफादात से पाक होनी चाहिए, इसलिए कि नफसानी अगराज की हामिल दावत हलाकत में डालती है, अल्लाह की रजा से महरूम करती है। दावत दीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी होना चाहिए। जब बंदा अपनी दावत को नफसानी अगराज से बचाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी का हामिल बनाता है, तो वो खुद को जन्नत की राहों का मुसाफिर बनाता है। इसलिए कुरान दो टोक ऐलान करता है, वनहन नफ्सा अनिल हवा फाइनल जन्नता हियल मावा। सूरह अन-नाज़िआत में जिस बंदे ने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बाज रखा तो जन्नत उसी का मस्कन और ठिकाना है। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, जब बंदा किसी काम में नफसानी दखल अंदाजी करता है तो उसमें अल्लाह की रजा और खुशनुदी को पसे पुष्ट डाल देता है। यूं वो नफ्स के फितनों में मुब्तला हो जाता है और नफ्स की फितनों की हदो कैद नहीं है। फिर वो नफ्स अपनी हवसकारियों का उसे शिकार बनाता है। दीन की दावत देने वालों पर नफ्स के हमले सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको दावत दीन से पहले अल्लाह की पनाह में आ जाना चाहिए। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, तीसरा असूल दावत दीन के बाब में सैयद और अजवेर हमें ये देते हैं कि दावत दीन के लिए अज़्म मुसम्मम और हुस्न नीयत को इख्तियार किया जाए। एक दाई को चाहिए दावत दीन के अमर में शुरू ही से हुस्न नीयत करे और पुख्ता अज़म व इरादा करे, ताकि उसकी हुस्न नीयत और अज़्म मुसम्मम का फैज़ उसके सारे अमल में मुसलसल और मुतवातर इब्तिदा से इंतहा तक उसकी पूरी दावत में शामिल रहे। नीयत और इरादे की इसी अहमियत को उजागर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही। अमल में नियत करना बहुत बेहतर है बजाय इसके कि बगैर नियत के अमल शुरू किया जाए। दावत दीन के अमल में भी उसने नियत को बड़ी अहमियत हासिल है। नियत में जिस कदर खुलूस होगा अमल में उसी कदर अजर सवाब ज्यादा होगा। और ये नियत ही है जो बंदे को एक अमल से दूसरे अमल की तरफ मुंतकिल करती है। नियत का अमल और जाहिर अमल का बज़ाहिर कोई वाज़े ताल्लुक बाहम दिखाई नहीं देता, अलबत्ता उस अमल की अदायगी के अंदाज से महसूस हो जाता है। नियत का जाहिर अमल में दिखाई न देने के हवाले से हम देखते हैं कि एक शख्स सारा दिन भूखा और प्यासा और फाके की हालत में रहता है। उसने उस फाके की हालत में कोई नियत नहीं की, जबकि दूसरी तरफ एक और शख्स है, इसी तरह वो भी भूखा प्यासा और फाके की हालत में रहता है, मगर तुलुए फजर से कबल ही रोजा रखने की नियत कर लेता है। तो इस नियत की वजह से ये सिर्फ फाका कश नहीं बल्कि रोजेदार ठहरेगा और इसको इसके अमल का अजर सवाब अता किया जाएगा। कि जबकि दूसरा शख्स अदमे नियत ना होने की बिना पर उसका अमल सिर्फ फाका ही रहेगा, भूख ही रहेगी और वो अजर सवाब से महरूम रहेगा। इसी तरह नियत की बिना पर एक शख्स किसी शहर में एक अरसा दराज तक ठहरा रहे, फिकी मसला है, तो उसकी नियत मुकीम ना होने की हो तो तवील अरसा ठहरने के बावजूद वो मुसाफिर अज़रुए शरा शुमार होगा और उस पर सफर वाली नमाज फर्ज होगी और वो मुकीम ना होगा, पूरी नमाज ना पढ़ेगा बल्कि वो कसर नमाज ही पढ़ता रहेगा, इसलिए कि उसने इकामत की नियत नहीं की। जब तक वो इकामत की मुकीम होने की नियत नहीं कर लेगा उस पर पूरी नमाज फर्ज ना होगी। आदरीन ग्रामी कदर, सैयद अजवेर दावत दीन के बाब में चौथा असूल दावत हमें ये देते हैं, बंदा जब भी दीन की दावत दे तो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मदद और नुसरत का सवाल करे और हर लम्हा और हर लहजा उसकी बारगाहे बेनियाज से इस्तिआनत
اور اس کی توفیق خاص کا طلبگار ہو، اس لیے کہ بلا شک و شبہ دعوت دین ایک عظیم کام ہے، اور یہ سنت انبیاء اور سنت سید المرسلین ہے۔ اس کام میں شریک ہونا خود کو اس عرفہ سلسلے کا ایک فرد بنانا ہے، اور خود کو ان کے نقوش پا کا راہی بنانا ہے، اور خود کو اس اعلیٰ اور بلند تر نسبت کا حامل کرنا ہے۔ یہ عمل اعزاز، یہ امر افتخار اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں دائی کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی بھی ناصر نہیں ہے۔ وہی ذات حقی ہے جو ہر نیکی اور بھلائی کے معاملے میں اپنے بندے کی معین اور مددگار ہے، اور وہی ذات حقی ہے جو بندے کو اس امر کی توفیق اور ہمت عطا کرنے والی ہے۔ ایک سچے دائی کے لیے اللہ کی مدد و استعانت اور توفیق یہ ہے کہ اس کے لیے دعوت دین کا عمل اور طاعت و نیکی پھیلانے کا یہ فعل آسان ہو جائے، اور حقیقی توفیق یہی ہے اللہ بندے کے ہر عمل میں بالفعل تائید و نصرت فرمائے، اور اس کے عمل پر اس کو اجر و ثواب عطا کرے۔ اور توفیق عزتی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بندے کو اس کے دعوت دین کے عظیم کام پر مکمل قدرت اور طاقت عطا کر دے۔ وہ کام بظاہر مشکل ہونے کے باوجود اس کے لیے آسان تر ہو جائے۔ ایک سچے دائی کو چاہیے وہ ہمیشہ دعوت دین میں کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اس کی مدد طلب کرتا رہے اور اس کی توفیق طلب کرتا رہے۔ دین کی دعوت کے باب میں ان حجابات کو مرتفع کرنے کے بعد سید اجویر اپنی کتاب کشف المحجوب کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کون کون سے حجابات کو مرتفع کرتی ہے اور ختم کرتی ہے۔ فرماتے ہیں طالبان حق کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا شناسی کے باب میں دو طرح کے حجابات پائے جاتے ہیں، ایک حجاب رینی ہے، دوسرا حجاب غینی ہے۔ حجاب رینی ایسا حجاب ہے جو کسی بھی حالت میں کبھی بھی نہیں اٹھتا ہے، اس کے برعکس دوسرا حجاب غینی ہے جو بندے کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے اور رفع ہو جاتا ہے، اور اس حجاب کے حامل لوگ اپنی طبع اور سرشت میں حق کے متلاشی ہوتے ہیں اور باطل سے گریزاں ہوتے ہیں، جبکہ حجاب رینی کے حامل لوگ باطل پسند اور حق سے گریز کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں کا ران اور رین ہونا، نافرمانی سے زنگ آلود ہونا ہی ان کو ختم یعنی مور لگنے اور تباہ کے نہ بدلنے کی حالت میں لے جاتا ہے، اور یہ بڑی سے بڑی حق کی نشانی دیکھ کر بھی اپنی منکر طبیعت سے باز نہیں آتے، پھر بھی انکار خدا کرتے ہیں، انکار رسالت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور بغاوت ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان لوگوں کے دلوں پر رین آ جاتا ہے، اور اس بنا پر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ لوگ ہرگز رائے حق کو قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین حجاب ذاتی ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اسی حجاب رینی کی وجہ سے ان کے لیے انذار ڈرانا اور عدم انذار نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ قرآن نے ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے انکار میں ڈٹ گئے ہیں، حق کا ہر حال میں، ہر دلیل میں اور ہر قبیل میں انکار کرنے پر تل گئے ہیں، تو قرآن نے ان کے عدم قبول حق کی علت کو یوں واضح کیا، ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حجاب رینی حجاب ذات ہے، اس میں تبدیلی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس میں تبدیلی ناممکن اور محال ہے، جبکہ دوسرا حجاب غینی ہے۔ غین کا معنی اوٹ اور ہلکے پردے کا ہے، یہ وصفی حجاب ہے، کسی وقت پایا جاتا ہے،
کسی وقت زائل ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ذات سے نہیں بلکہ صفات سے ہے، اس لیے اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ ایجاب رینی ناممکن الارتفاع ہے، جبکہ ایجاب غینی ممکن الارتفاع ہے۔ ان دونوں کو بطور مثال سید اجویر یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے پتھر ہے، یہ کبھی آئینہ نہیں بن سکتا، اگرچہ اس پتھر کو کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کیا جائے، اس کے برعکس اگر آئینہ خود زنگ آلود ہو جائے تو وہ تھوڑا سا صاف کرنے سے مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر میں بالذات تاریکی اور ظلمت پائی جاتی ہے، آئینے میں بالذات چمک اور دمک پائی جاتی ہے، اور یہ اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے۔ اور کسی بھی چیز کی ذات اصل ہوتی ہے اور قائم اور پائیدار رہنے والی ہوتی ہے، جبکہ صفت عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ صفت جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ ان اجابات کو واضح کرنے کے بعد سید اجویر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کشف المحجوب کو ان لوگوں کے زنگ اور کدورت کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے جو ایجاب غینی کا شکار ہیں، اور اصلاً ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے اور پایا جاتا ہے، اور وہ نور حق اس کتاب کے ذریعے سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ ان کو میسر آئے گا، ان کے دل چمک اٹھیں گے، اور وہ جو رکاوٹ بننے والا ایجاب غینی ہے وہ مرتفع ہو جائے گا، طالبان حق کو حقیقت کی طرف راہ مل جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کی سرشت اور عادت میں انکار ہی انکار ہے اور حق کے منکر ہیں، باطل پرست ہیں اور مشاہدہ حق سے محروم ہی رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے بعد راہ حق کے اجابات اور شریعت میں بشریت کے لیے ظاہر ہونے والے اجابات کو منکشف کرتے ہیں، اور اپنی کتاب میں بڑے بڑے 10 اجابات کو مرتفع کر کے اس کتاب کو کشف المحجوب کا نام دیتے ہیں، اور ان اجابات میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ان اجابات کا اٹھ جانا ہی دعوت دین کے عمل کو آسان کر دیتا ہے، اور ان اجابات کو مرتفع کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ علم ہے، جس کا سید اجویر اپنی کتاب میں سب سے پہلے علم کی فضیلت کے حوالے سے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور قربت علم کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن بھی بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت بندگان خدا میں سے علماء خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ آپ تاکید کرتے ہیں کہ ایسا علم حاصل کرو جو علم نافع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے منفعت علم سے پناہ مانگی ہے، یوں اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہیں ہے اور نہ نفع نہیں دیتا ہے۔ مولا اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی بھی چیز کا پہلے علم ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ دونوں اکٹھے ہو کر علم نافع بنتے ہیں۔ علم کا وظیفہ اسے سیکھنا اور یاد کرنا ہے، عمل کا وظیفہ اس سیکھے ہوئے کو عملی اور واقعی صورت دینا ہے۔ انسانی علم جس قدر بھی ہو جائے اس کی منزل اور اس کی انتہا علم قلیل ہے، اس لیے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس قدر بھی تمہیں علم دیا گیا ہے وہ حقیقت میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ حاتم الاسم کے حوالے سے سید اجویر فرماتے ہیں، وہ ان کا قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے علم نے مجھے 4 باتیں سکھائی ہیں۔ میں نے یہ جانا ہے میرا رزق مقرر اور مقدر ہے، جس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے زیادہ رزق کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ دوسری بات یہ جانی ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، اس بنا پر میں اس حق کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف رہتا ہوں۔ تیسری بات میں نے یہ جانی ہے میرا کوئی طالب ہے اور وہ میری موت ہے، میں اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے میں ہمیشہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہوں۔ چوتھی بات
मैंने ये जानी है कि मेरा कोई मालिक है जो हमा वक्त मुझे देख रहा है। मैं उसके तसव्वुर की वजह से हर लम्हा उससे शर्मो हया करता हूँ और उसकी नाफरमानियों से हर लहजा बाज रहता हूँ और हर लम्हा उसका मती रहने की कोशिश करता हूँ। आदरीन ग्रामीय कदर, इसी तरह सैयद अजवेर फरमाते हैं इल्म दो तरह के हैं, एक इल्म असूल है, दूसरा इल्म फरू है। इल्म असूल ये है कि बंदा अहकाम इलाही और मार्फत रब्बानी में मसरूफ रहे। इल्म फरू ये है कि बंदा लोगों के साथ उसने मामला करे, उनके हकूक अदा करे। और अबू अली सक्फी इल्म की अहमियत को उजागर करते हैं कि इल्म दिलों को मुर्दा होने को जिंदा करता है और आंखों की जुल्मतों तारीकी को नूर और रोशनी बख्शता है। इसलिए वो कहते हैं अल इल्मु हयातुल कल्ब मिनल जहल व नूरुल ऐन मिनल जुल्मा। जहालत और तारीकी के मुकाबले में इल्म दिलों की जिंदगी और आंखों का नूर है। आदरीन और नादरीन ग्रामीय कदर, सैयद अजवेर नकल करते हैं, मोहम्मद बिन फजल फरमाते हैं इल्म तीन तरह का है, इल्म मिन अल्लाह, इल्म मअल्लाह, इल्म बिल्लाह, इल्म मिन अल्लाह ये शरीयत का नाम है, इल्म मअल्लाह इल्म तरीकत का नाम है, इल्म बिल्लाह ये इल्म मार्फत का नाम है। इल्म का सच्चा तालिब वो है जो इल्म में जितना भी कमाल हासिल कर ले वो इल्म के मुकाबले में खुद को जाहिल ही समझे और हमेशा यही कहे मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए इल्म की दुनिया में इल्म के इदराक का के दावा से आजिज रहना ही हकीकतन इल्म है। अल इज्जो अंदर किल इदराक, इदराकुल इल्म के इदराक से आजिज रहना ही इल्म है। बंदा हमेशा खुद को अल्लाह की बारगाह में फकीर समझे, इसलिए कि बारगाह अहदियत में बंदों से फुकरा का बड़ा मकाम है। बारी ताला उनको खास कदर और मंजिलत से नवाजता है। फकीर वो है जिसने कामिल तौर पर मुसब्बिबुल असबाब पर कनात कर ली है, इसलिए ये फक्र और मिस्कीनी की हालत में रहते हैं। और ये बड़ी निराली शान है, इसमें इस्तरार से बढ़कर इख्तियार है और मकाम फक्र पाने वाले मौजूदात से किनारा कश हो जाते हैं। ये फनाए कुल्ली से बकाए कुल्ली की तरफ सफर करते हैं। ये फुकरा असबाब दुनियावी की मौजूदगी में फरावानी से और गनी नहीं होते और ना ही इन असबाब के ना होने की वजह से मोहताज नहीं होते। असबाब दुनियावी का होना या ना होना दोनों एक फकीर के लिए बराबर होता है। फकीर असबाब की तंग दस्ती से बातिन की दुनिया में कुशादा हाल हो जाता है, इसलिए अपना दरवाजा किसी पर बंद नहीं करता। अगर ये अपना दरवाजा किसी पर बंद कर ले तो इसके बातिन का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए सैयद अजवेर ताकीद करते हैं जो भी दाई है दीन का वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में फकीर बनकर रहे और हर शख्स को अल्लाह की बारगाह में फकीर बनकर रहना चाहिए। इसलिए कुरान कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। है लोगो तुम खुदा के मोहताज हो और अल्लाह ही खूबियों वाला और कामिल गिना वाला है। आदरीन ग्रामीय कदर, सैयद अजवेर अपनी किताब में जो हिजाबात कश्फ करते हैं, जिनको उठाते हैं, उनमें से पहला कश्फ मार्फत इलाहिया के हवाले से है। इस हवाले से बयान करते हैं बंदों ने अपने रब को, अपने मौला को पहचाना ही नहीं है। इस दुनिया में आए हैं, हर किसी को जाना है, लेकिन रब की पहचान तक ये नहीं पहुंचे, ये रब के कदरदान नहीं हुए। कुरान इस हकीकत को यूं उजागर करता है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। इस हिजाब मार्फत को वो कैसे और किस तरह मुर्तफे करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस नकल करते हैं कि जिन्होंने अल्लाह की मार्फत और कदर को पहचाना वो दरियाओं पर खुश कदमों के साथ चलने लगते हैं और उनकी दुआओं से पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लो अरफ्तुमुल्लाह हक्का मारिफतिही लमा शैतुम अलल बहूर वला ज़ालत बिदुआइकुम अल जिबाल। अगर तुम अल्लाह की मार्फत कमा हक को हासिल कर लेते तो तुम दरियाओं पर खुश कदम चलते और तुम्हारी दुआओं से पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते और हट जाते। और इसी तरह सैयद अजवेर तौहीद के हिजाब के
کو مرتفع کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں، بندو اچھی طرح عقیدہ توحید کو جان لو، اپنا لو، اس کو مان لو، اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد ہے، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود اکیلا ہی ہے، تم دو معبودوں کو نہ مانو اور نہ دو معبود بناؤ۔ توحید کی اقسام کو منفرد انداز میں بیان کرتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسری قسم فرماتے ہیں خدا مخلوق کو حکم دیتا ہے اس کو اکیلا جانو، اور تیسری قسم ساری مخلوق از خود جانتی ہے اپنی عقل کی بنا پر کہ وہ خدا اس کائنات کے اندر وہ اکیلا ہی اکیلا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کو لا الہ الا اللہ کی صورت میں مانو۔ اور ایجاب طہارت کے حوالے سے یوں فرماتے ہیں کہ بندہ طہارت ظاہری اور باطنی دونوں کا انتظام کرے۔ طہارت ظاہری سے نماز درست ہوتی ہے، طہارت باطنی سے معرفت و قربت الہیہ کی منزل ملتی ہے۔ باطنی طہارت مطلق پانی سے میسر آتی ہے، جبکہ دل کی طہارت خالص معرفت توحید سے ملتی ہے۔ طہارت باطنی ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوئے تو دل کی دنیا سے ہر غیر کی محبت کو بھی دھو ڈالے، دل میں فقط اللہ کی محبت رہنے دے۔ جب استنجا کرے تو ظاہری گندگی کی طرح دل سے بھی غیر اللہ کی گندگی کو دھو ڈالے۔ جب منہ میں پانی ڈالے تو اپنے منہ سے غیر اللہ کا ذکر بھی ختم کر دے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی شہوتوں کی بو تک کو اپنے اوپر حرام جانے۔ جب چہرہ دھوئے تو تمام حسین چہروں سے بے نیاز ہو کر وجہ اللہ کے جمال احدیت میں کھو جائے۔ جب ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے تو اپنے نصیب میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ جب سر کا مسح کرے تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جب پاؤں کو دھوئے تو فرمان الہی کے خلاف ہر چیز سے بچنے کی نیت کرے۔ یہی طہارتی بندے کی بندگی کو وصال الہی کی عظیم منزل سے ہم کنار کر دے گی۔ پانچواں ایجاب بے نماز یوں مرتفع کرتے ہیں کہ بندہ ہے تو اس بندے کو لازم ہے اپنی جان کے اندر اقامت صلاۃ کو، اللہ کے حکم کو قائم کرے۔ جب تک اس کی جان قائم ہے تب تک اس میں صلاۃ کا قیام ہو۔ اس لیے صلاۃ تو سراسر انقیاد، اطاعت، فرما برداری، جھکنے اور ماننے کا نام ہے۔ اس لیے 5 وقت کی اقامت صلاۃ در حقیقت اقامت اطاعت کا عملی ثبوت ہے۔ نماز شرائط یہ ہیں کہ ظاہری ناپاکی سکے کے ساتھ انسان باطنی شہوت سے بھی پاک ہو، ظاہر پر کوئی نجاست نہ ہو، باطن میں کوئی حرام کی کمائی نہ ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ ظاہر حوادث سے پاک ہو، باطن فتنہ و فساد اور معصیت سے پاک ہو۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے کہ ظاہر خانہ کعبہ سمت ہو، باطن عرش معلیٰ کی سمت ہو اور مشاہدہ حق میں مستغرق ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ کی قدرت میں قیام ہو اور باطنی طور پر اللہ کی قربت کی جنت میں قیام ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی دخول وقت کے ساتھ ہے اور باطنی طور پر نماز کی ادائیگی حق کے مشاہدے میں ہو۔ نماز کی کچھ اور داخلی شرائط کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نماز کی نیت اخلاص سے معمور ہو، بارگاہ الہی کی توجہ کا قیام ہو، حالت قیام میں ہیبت اور فنائیت کے ساتھ تکبیر کہی جائے، قیام صلاۃ ہمیشہ حالت وصل میں ہو، قرات قرآن عظمت رحمان کی کیفیات کی حامل ہو، رکوع ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، سجدے میں مقام بندگی اپنی کیفیت تزلزل اور عاجزی کی انتہا پر ہو، تشہد دل جمی اور حضور مولا میں پڑھی جائے اور حضور مولا میں تشہد پڑھی جائے، سلام فنائے صفت کے ساتھ پھیرا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یہی کیفیت تھی جس کو سید اجویر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے بطن میں ایسا جوش اٹھتا جیسے دیگ میں جوش اٹھتا ہے۔ سید اجویر نماز کو علم طریقت کے سالکان طالبان کے لیے رائے حق کی معرفت کے لیے وظیفہ اول قرار دیتے ہیں۔ رائے حق کے مریدوں کے لیے لازم ہے وہ یہ ظاہری طہارت کو گناہوں سے توبہ جانے
اور پیروی قبلہ سے زندگی کے قبلے کی جہت مقرر کریں، قیام صلات کو مجاہدہ نفس خیال کریں، قرات قرآن کو ذکر الہی میں مداومت کا وظیفہ جانیں، رکوع کو بندگی کا مقام تواضع تصور کریں، سجدے کو معرفت نفس کی انتہا جانیں، تشہد کو کیفیات ایمان و ایقان کے ساتھ جلوہ حق کا مشاہدہ جانیں، نماز میں سلام کو دنیا سے علادگی اور وصل حق سمجھیں۔ یہی وہ نماز تھی جس کی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل و شرب سے فراغت کے بعد جب ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارخنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے لیے اذان دو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت و سکون پہنچاؤ۔ یہی وہ نماز تھی جس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ آپ اپنی امت کو ادائیگی یہ نماز کی ترغیب یوں دیتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پیروی رسالت میں ایک سچے امتی کا راحت و چین، سکون و اطمینان، ٹھنڈک و فرت نماز ہی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا ہر کوئی اپنی ذات میں اقامت صلاۃ کی ذمہ داری خود لے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز اس طرح قائم کرو تم نماز کی ان ساری کیفیات اور لذات کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، سرزمین غزنی کے افق جلاب و اجویر سے 400 ہجری میں ایک آفتاب شریعت، ایک ماہتاب حقیقت طلوع ہوا جو 20 صفر 465 ہجری تک اطراف و اکناف عالم کو روشن و تاباں کرتا ہوا غروب ہو گیا۔ اس آفتاب حقیقت و شریعت نے اپنے نسب و خون میں 8 واسطوں اور پشتوں کے ذریعے باب العلم حضرت علی المرتضیٰ سے ولایت و روحانیت کا فیض پایا تھا۔ اسی فیض روحانیت کی گواہی اور شہادت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے آپ کو گنج بخش کا لقب دے کر دی ہے۔ آپ سے نسبت فیض سے منسلک افراد نے اس فیض گنج بخش کو ایک بحر بے کنار کی صورت میں جب دیکھا تو عامت الناس کی صورت میں ہر کسی نے آپ کو داتا گنج بخش کا لقب دیا اور اس نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ نے تحصیل علم میں شریعت اور طریقت دونوں کو لازم و ملزوم جان کر خوب سمجھا۔ اس لیے ہر ایک طالب ہر ایک علم میں اپنے زمانے کے آپ امام و مقتدا ٹھہرے۔ آپ کو جہاں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ میں دسترس تھی، وہیں علم حقیقت کی وادیوں کے بھی بڑے باکمال اور لاجواب شناور تھے۔ آپ قرآن و حدیث سے مضبوط استدلال کرتے تھے۔ آپ کو علوم متداولہ میں ید طولہ حاصل تھا۔ آپ نے یہ دونوں علوم اپنے شیخ محمد بن حسن الخطلی سے حاصل کیے تھے۔ آپ اپنی عملی اور نظری دنیا میں وادی توحید کے مسافر بنے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سے ظہور پانے والے طبقہ اصفیاء کے عظیم فرد بن گئے، جس طبقے کو اپنی اصل میں اصحاب صفہ کے ساتھ نسبت تھی، جو اپنی پہچان اور شناخت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ کے ساتھ اپنی نسبت قائم کیے ہوئے تھا۔ اس طبقے کے افراد توکل و رضا، صدق و صفا کے اوصاف سے متصف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں استغراق عبادت، تقوی، توبہ، زہد، ورع، فقر، خوف و رجا، شریعت کی مطابقت اور طریقت کی موافقت اور حقیقت حیات کے طور پر ان سب چیزوں کو اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہچان تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ بنائی تھی۔ اس بنا پر یہ انہوں نے وادی توحید میں بالواسطہ اور بلا واسطہ سفر اختیار کیا۔ انہوں نے معرفت توحید کے لیے کبھی ذکر و مراقبہ کیا، اس کے نتیجے میں رابعہ ادوی حضرت ذنون مصری نے نظریہ وحدت الوجود کو اختیار کیا۔ جنید بغدادی اور عقیدہ توحید کے باب میں وحدت الوجود کے زبردست حامی اور ہم نوا تھے۔ پھر حسین بن حلاج نے اس نظریہ وحدت الوجود میں توغل اور انتہا پسندی اختیار کی۔ 936 عیسوی میں سولی پر چڑھائے گئے۔ ابو بکر شبلی بھی اس نظریے کے دائی تھے۔ اس کے بعد خود شیخ علی بن عثمان الاجویری، سید اجویر، اس نظریے کے بڑے زبردست دائی تھے۔ آپ نے لوگوں کو توحید کا کامل عرفان دیا، توحید کو نہ صرف ان کا قال بنایا بلکہ ان کا حال بھی بنایا۔ آپ کی ساری حیات اسلام کی تعلیمات کو توحید کے جام کی صورت میں پیش کرنے میں بسر ہوئی۔ آپ نے اپنی حیات کا لمحہ لمحہ فذکرونی 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 کے وظیفے میں گزارا۔ آج ساری مخلوق فذکرکم
فَاذْكُرْكُمْ کے نظارے آپ کے تذکروں کی صورت میں دیکھتی ہے۔ آپ نے سرزمین لاہور کو اپنے نام سے انتصاب کا شرف بخشا۔ آج ہر زبان زد خاص و عام پر لاہور کا تعارف داتا کی نگری ٹھہرا ہے۔ لاہور کی سرزمین سید اجویر جیسی اللہ کی نعمت پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ایک ایسا اللہ کا ولی اس سرزمین پر اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر لیٹا ہوا ہے، جس کی آمد نے اس سارے خطہ ہند کو شمع ایمان سے افروز کر دیا تھا۔ اسی آستان سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فیض یاب ہوئے تو آپ کے چشمہ فیض سے اکتساب فیض کا اظہار یوں کرتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رانما، کاملاں را رانما۔ آپ کے در کی خاک اکابر علماء اور عفا کے لیے سرمہ بصیرت اور تاج عزت ہے۔ آپ کا در اہل صفا کا قبلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی تربت پر انوار الہیہ کی رم جم ہر لہجہ خوب برستی ہے۔ یہاں کی فضا ہر وقت تلاوت قرآن، ذکر الہی اور ذکر رسول سے گونجتی رہتی ہے۔ بلا شبہ اس خطے میں اسلام کے نور کو ظاہر کرنے میں اور اس کی آفاقی تعلیمات کو پھیلانے میں اور اس کی روشن شمع کو جلانے میں سید اجویر نے بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ آج ہماری شہادت اسلام کی عظیم سعادت، قیام صلاۃ اور سجدہ صلاۃ کے کیف و سرور کی لذت سید اجویر کی اقامت دین کی جد و جہد اور سی مسلسل کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ آج سارے خطے میں انہی کے دم قدم سے اسلام کی روشنی ہے۔ اقبال نے بجا طور پر ان کو اس خطے کا دین اسلام کی نعمت کے باب میں محسن عظیم جانتے اور مانتے ہوئے یوں اعتراف کیا ہے: خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔